کھاریاں سے خبر شامل کرتے ہیں C1 نیوز کے CEO چودھری عامر شہزاد لک کی رپورٹ کے مطابق کھاریاں خون سفید ہو گیا۔ سگے بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی اور کزن کو قتل کر دیا۔ کھاریاں تھانہ صدر کھاریاں کے علاقہ محلہ لطیف شاہ غازی میں 3 مرحلے کے تنازع پر خاتون سمیت 2 قتل۔ محمد ارشد اور اس کی کزن خالدہ کو اسد محمود نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار۔ مقتولہ خالدہ بی بی کینیڈا پلڈ تھی۔ رکنی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کی منشیات اسمگلروں کے خلاف مسلسل تابڑتوڑ کارروائیوں میں بین الصوبائی منشیات اسمگلروں سے کئی من چرس برآمد۔ ایک ملزم گرفتار۔ آج صبح 6 بجے کوئٹہ سے پنجاب جانے والے منی ٹرک سے ایکسائز انسپکٹر آزاد خان اور حاجی خان محمد نے اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ دوران چیکنگ ایک منی مزدہ ٹرک سے 160 کلو چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا، جسے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ایکسائز انسپکٹر آزاد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چند دنوں میں یہ ایکسائز کی منشیات کے خلاف تیسری بڑی کارروائی ہے۔ ان کے مطابق ETO ایکسائز حضرت ولی کاکڑ کی ہدایات پر محکمہ ایکسائز رکھنی متحرک ہے اور انسانیت کے دشمنوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے C1 نیوز کے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق سے۔ DPO سرگودا ڈاکٹر رضوان احمد خان کے حکم سے DSP شاہپور سرکل جاوید اقبال کی ہدایات پر تھانہ شاہپور صدر کی بڑی کارروائی۔ بین الصوبائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ 26 موٹر سائیکل اور نقدی کل مالیت 22,60,000 روپے، 2 پسٹل برآمد۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے DSP جاوید اقبال نے کہا کہ عام آدمی روزمرہ زندگی میں موٹر سائیکل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جرائم پیشہ عناصر لوگوں کو ان کی روزگار سے محروم کر کے معاشرے کو بے چینی میں اضافہ کرتے ہیں۔ SHO تھانہ شاہپور صدر گل حمید کی سربراہی میں دبنگ نڈر، ASI اسد حیات، ذوالفقار احمد اور دیگر ملازمین ٹیم نے 6 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔ پریس کانفرنس کے آخر میں DSP جاوید اقبال نے چوری شدہ موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کی ہیں۔ اس کارروائی پر اہل علاقہ کی عوام خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد حارث شیخ کے ساتھ سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق، شاہینوں کا شہر سرگودا۔ حالیہ پولیس ان ایکشن، ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چوری کیے گئے 2 عدد موٹر سائیکل اور ایک زرعی موٹر برآمد۔ SHO تھانہ پھاریاں عبدالرحمان ڈوگا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری اور جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مزید گھیرا تنگ۔ تھانہ پھالیاں پولیس کے دن رات اور انتک محنت کی بدولت ایک ملزم غلام مصطفیٰ ولد غلام عباس ساکن پھالیاں کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 عدد موٹر سائیکل، آئرن بورڈ اور ایک عدد زرعی موٹر برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ اس موقع پر SHO تھانہ پھالیاں عبدالرحمان ڈوگا کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں مؤثر طریقے سے جاری ہیں، بہت جلد پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ جرائم پیشہ افراد کتنے ہی باثر ہوں، ان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیں گے۔ تھانہ پھالیاں کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جب سے تھانہ پھالیاں میں تعینات ہوا ہوں، پھالیاں پولیس دن رات ایک کیے ہوئے ہے اور جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈال دیں گے۔ اس کے علاوہ پھالیاں گرد و نواح کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پھالیاں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں۔ آپ کا نام صیغہ راست میں رکھ کر پھالیاں پولیس ان کو گرفتار کر کے حوالات کی سلاخوں میں ڈالے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہمارے C1 نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ گزشتہ روز مرکزی جامع مسجد سمنا آباد جھنگ صدر میں رانا عبدالستار ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث جھنگ کی زیر صدارت ہفتہ وار نفاذ اسلام پروگرام منعقد ہوا۔ خصوصی بیان علامہ ناصر نقوی آف سرگودا اور جھنگ کے معروف خطیب قاری عمر فاروق نے اصلاح معاشرے کے عنوان پر خطابات فرمائے۔ پروگرام میں علاقے بھر کے لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں علامہ عبدالباسط جنجوعہ نے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کی۔
خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے ہماری سی1 نیوز کی نمائندہ ظہور احمد مائری سے۔ ہم بہت مشکور ہیں جناب چیف مقدم بلوچستان رئیس میر عمران علی سولنگی صاحب کے، جناب شہزاد علی پنہار صاحب کی، جناب ظہور احمد مائری صاحب کے، جناب حمید اللہ بروہی صاحب کے، جناب حضور بخش بروہی صاحب کے، جنہوں نے ایپساج عہدیداران صدر جان پرویز راجپوت صاحب، جنرل سیکرٹری زبیر احمد قریشی صاحب، اطلاعات سیکرٹری سجاد علی لاشاری صاحب، نائب صدر راجہ دات محمد بروہی کو جان جیکب پبلک اسکول میں پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ من جانب ایپساج عہدیداران اور ممبران نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ویڈیو سننے کے لیے یہاں پر آنے کی تکلیف کی اور ہمیں مبارکباد پیش کی۔ یہ ایپساج کا مطلب ہم نے اس لیے فاؤنڈیشن رکھی ہے کہ جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں ہم ایک اس میں آئیں، یونٹی میں آئیں، اپنی یونٹی شو کریں۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم 4 اسکول کے پرنسپل ہیں اور چاروں جو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تعلیم کی فروغ کے لیے ہیں، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول جو ہے اسموتھلی چلیں، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے بہتر طریقے سے حل کرے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں ان کے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ مڈل کلاس فیملی سے آ رہے ہیں یا لوور کلاس کی فیملی سے آ رہے ہیں، تو ان کو ہم بہتر تعلیم دے رہے ہیں اور نارمل فیسز میں ہم ان کو شعور اچھا دے رہے ہیں۔ تو میری حکومت پاکستان سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمارے ایسوسیشن کو سپورٹ کریں۔ یہ حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکومت پاکستان کے حق میں ہے، اور ہماری یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے لوور کلاس فیملیز کے بچوں کو تمام کم فیس میں اچھی تعلیم مہیا کریں۔ میرا یہی کہنا ہے۔ فتح جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ نصیر احمد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اٹک لانگ مارچ میں شرکت کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف۔ PYO اٹک اپنے لیڈر سردار سلیم حیدر کی قیادت میں اپنے نوجوان قائد جناب چیئرمین بلاول بھٹو کا استقبال ڈی چوک اسلام آباد میں کریں گے۔ اس حوالے سے خیالات جانتے ہیں PYO ضلع اٹک کے سینئر نائب صدر ملک محفوظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ PYO اٹک اپنے قائد جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ 8 مارچ بروز منگل صبح 9 بجے فتح جنگ سے ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچ کر اس ملک کی حقیقی قیادت نوجوان جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال کریں گے اور اس سلیکٹڈ اور نااہل حکومت سے اس ملک کی غریب عوام کو نجات دلائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے ہماری سی1 نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر امتیاز الطاف سے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن خانقاہ ڈوگرہ کے زیر اہتمام عظیم علمی شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ کے سلسلے میں روح پرور محفل نعت اور خطاب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ذیشان قادری اور ہم نوا نے گلہائے عقیدت بحضور سرکار دو عالم حضرت محمد نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کیے۔ اس روح پرور محفل میں خانقاہ ڈوگرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے صدر سید امتیاز الطاف بخاری اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمد شہزادہ رائیں، مستنصر علی بھٹی، سیف اللہ مغل، ڈاکٹر عزیز احمد، ڈاکٹر اصغر نعمان، جاوید قادری، محمد امجد بھٹی آف گجیانہ نے خصوصی شرکت کی۔ پاکستان عوامی تحریک خانقاہ ڈوگرہ کے سٹی صدر رانا محمد شفیق طاہر، سٹی صدر تحریک منہاج القرآن محمد تنویر قادری، سٹی ناظم تحریک منہاج القرآن رانا محمد وقاص، MIL یوتھ لیگ اور MSM کے نمائندوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مقررین نے کامیاب محفل اور ذکر کروانے پر خانقاہ ڈوگرہ کی مقامی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ پروفیسر محمد طاہر القادری کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی۔ موجیہ والا سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری سی1 نیوز کی نمائندہ قرۃ العین سے۔ موجیہ والا کی سادات برادری کے سربراہ روحانی و وجدانی روح پرور سید صادق حسین شاہ کاظمی کے صاحبزادے سید صدا حسین کاظمی، سید سجاد حسین شاہ کاظمی کے بھائی سید باقر حسین کاظمی مرحوم اور سید محمد حسن شاہ کاظمی، سید علی رضا شاہ کاظمی، سید عدیل عباس شاہ کاظمی کے والد محترم روحانی پیشوا آل نبی اولاد علی سید باقر حسین شاہ کاظمی کی ختم کلمائی ڈھاڈی کے دربار میں پڑھی گئی۔
مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سید عدیل عباس شاہ کاظمی کو شرف حاصل ہوا۔ خصوصی خطاب خطیب نکتہ دان پروفیسر علامہ سید نجیب الحسن نقوی صاحب و وزیر آباد نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالی۔ شرکت علاقے بھر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ خصوصی طور پر سادات برادری، سید حسنین شاہ شیرازی موجیاں والا، سید عباس شیرازی، سید ندیم شیرازی، سید سجاد حسین شاہ کاظمی، سید اصغر علی شاہ کاظمی، سید خان شاہ کاظمی اف بیکناوالا، سید اون شاہ کاظمی، سید شبیر حسین شاہ کاظمی، سید خادم حسین شاہ کاظمی کی موجودگی میں کاظمی برادری کے رہنما اپنے والد محترم سید باقر حسین شاہ کاظمی مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سید محمد حسن شاہ کاظمی کی سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں دستار بندی کی گئی۔ آخر میں گدی نشین سید حسن شاہ کاظمی نے اپنی فیملی کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے والد محترم کی نماز جنازہ اور ختم کل اور دستار بندی میں شریک ہوئے۔ کوریج C1 نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ چاچڑ برادری کے افراد کا محکمہ جنگلات کی اراضی پر مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج۔ گھوٹکی کے قریب ڈری چاچڑ کے گاؤں توغان چاچڑ کے رہائشیوں نے محمد ملوک چاچڑ، نواب چاچڑ، مور چاچڑ، ربن چاچڑ، اسلام چاچڑ اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دیہاتیوں نے الزام عائد کیا کہ علاقے کے 62 افراد عبد الرحمان بلو، چاکر بلو، حیدر بلو، سجاد بلو، شوکت بلو، سونو بلو، قاسم بلو، منیر بلو اور دیگر نے لال پیٹ جنگلات کی سرکاری اراضی پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ DFO کی جانب سے مبینہ رشوت کے عوض 62 افراد کو محکمہ جنگلات کی زمین پر قبضے کی اجازت دی گئی، جبکہ DFO کی مبینہ ملی بھگت سے 62 افراد نے سینکڑوں ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے گندم سمیت مختلف فصل کاشت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ زمین ہم نے لیز پر لی ہوئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہم نے زمین واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم کے مطابق محکمہ جنگلات اور سرکاری زمینوں سے قبضے ختم کرائے جائیں، لیکن DFO کے کہنے پر بلو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے زمین پر قبضہ کر کے فصل کاشت کر دی ہے، جو کہ ناانصافی ہے۔ دیہاتیوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان، IG سندھ، DIG سکھر، SSP گھوٹکی سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر محکمہ جنگلات کی اراضی پر کیے گئے قبضے کو ختم کروا کر ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری C1 نیوز کے نمائندہ قرۃ العین سے۔ نواحی علاقہ سیویا کے ممتاز اوورسیز پاکستانی چودھری احسن اقبال باگڑی حال مقیم اسپین کے صاحبزادی میاں فیض احمد چودھری، محمد اعظم باگڑی، چودھری پرویز احمد باگڑی، چودھری افضال احمد باگڑی، چودھری مبشر حسین باگڑی سیویا، چودھری محمد اکرم باگڑی، چودھری شہباز احمد باگڑی ممتاز کاروباری ملنسار شخصیت، چودھری جاوید اقبال باگڑی کی بھتیجی چودھری محمد ارسلان باگڑی، چودھری محمد شانی باگڑی کی ہمشیرہ کی منگنی محمد عثمان بوسال کے ساتھ طے ہوئی۔ تقریب کا اہتمام دین پیلس ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال میں انعقاد کیا گیا۔ چودھری جاوید اقبال باگڑی نے فیملی کے ہمراہ بوسال برادرز عبد الرحمان بوسال، محمد سفیان بوسال، ریاض احمد گوندل، فیاض احمد گوندل، محمد قاسم گوندل سمیت کو ویلکم کیا، پرتکلف عشائیہ دیا۔ آخر میں چودھری جاوید اقبال باگڑی نے باگڑی برادری، بوسال برادری، گوندل برادری کا شکریہ ادا کیا جو اس تقریب میں شرکت کی۔ کوریج C1 نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔ پشاور میں رسالدار بازار جامع مسجد بم دھماکے میں معصوم بے گناہ بچوں سمیت نمازیوں کے قتل عام کے خلاف شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی امام بارگاہ حسینیہ گھنیا روڈ پھالیاں سے برآمد ہوئی۔ ریلی کی قیادت شیعہ علماء کونسل گجرانوالہ کے ڈویژنل صدر سید عمران حیدر بخاری نے کی۔ مرکزی انجمن تاجران، جماعت اسلامی اور مختلف مذہبی تنظیموں نے شہدائے سانحہ پشاور مسجد بم دھماکے سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہزاروں مظاہرین نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی امام بارگاہ حسینیہ گھنیا روڈ پھالیاں سے برآمد ہو کر مین بازار چوک، میر صاحب العباس چوک سے گزر کر ہیلا چنگی پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں مختلف مذہبی جماعتوں کے پرچم اور سانحہ پشاور مسجد بم دھماکے
पर मुश्तमिल बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। रैली के शुरका यहूद अंसारी और हुकूमती बेहिस्सी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहे। रास्ते में अंजुमन ताजरान के सदर आसिम रियाज भट्टी की तरफ से रैली के शुरका की तवाज़ो के लिए जूस के डिब्बे तकसीम किए गए। एहतजाजी रैली के शुरका ने हीला चुंगी पहुंचकर सरगोदा गुजरात रोड को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर डिविजनल सदर शिया उलमा काउंसिल गुजरांवाला सैयद इमरान हैदर बुखारी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम उसवाए रसूल के नक्शे कदम पर गामजन होकर हक का परचम थामे जुल्म और बर्बरियत और यजीदियत के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। बेगुनाह मोमिनीन का खून हक कभी रायगा नहीं जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी यजीदियत की सोच को कुव्वत बख्श रही है। इस मौके पर रैली के शुरका से सैयद शराफत अली नकवी, सैयद तजम्मुल अब्बास हमदानी, मियां अब्दुल रऊफ, जिले रहनुमा जमात इस्लामी समेत जिले भर से आई मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के उलमा, वाइजीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी और मजलूम मोमिनीन के बेगुनाह खून बहाने वाले वहशी दरिंदों और उनकी सहूलतकारों को जल्द अज जल्द पाबंद सलासल किया जाए। तागूत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि दर्स करबला यजीदियत के आगे सर न झुकाना बल्कि कटाना है। उन्होंने कहा कि सालिहा पेशावर रसालदार के सखानी बाजार की जामे मस्जिद में खुदकश बमबार से 63 बेगुनाह अफराद की मैयत मदीना जैसी रियासत के दावेदारों से अपना इंतकाम मांग रही हैं, मगर यजीदियत को ऑक्सीजन फराहम करने वाली हुकूमत पाकिस्तान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और पै दर पै वाक़यात में हज़ारों मजहब शिया के अफराद दहशत गर्दी का शिकार हो चुके। उन्होंने कहा कि हुकूमतें हमें दीवार से लगाने की भूंडी कोशिशें करती आई हैं, जबकि हम इस मुल्क की बका के लिए खून के नजराने पेश किए और हम वतन अजीज में अमन व अमान की सबसे ज्यादा दाई हैं। आखिर में इज्तिमाई दुआ के बाद एहतजाजी मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा ज़हूर अहमद मायरी से। जैकबाबाद में महंगाई के हवाले से शहरी रोड पर आने लगे। PTI के सीनियर रहनुमा सरदार ज़ादा ज़ीशान खान पेनहोर ने गरीबों को यकीन दहानी कराई कि हम हर लिहाज से मुत्तहिद हैं। PTI के सीनियर रहनुमा एहसान अली सुहाग ने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, जिन्होंने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। हबीब अली लाशारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैकबाबाद की आवाम से गुजारिश करते हैं कि वोट का इस्तेमाल सही करें। बाबू नजीब ज़हरी ने कहा कि जैकबाबाद के डीलर्स अपने रेट चलाने लगे। हम मुतालिबा करते हैं DC जैकबाबाद मोहम्मद हफीज सियाल से कि जैकबाबाद की आवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मरकज़ से महंगाई की आवाज़ चल पड़ी है, चलो वो एक वजानिब है, कुछ महंगाई ऊपर से भी है, लेकिन जैकबाबाद में जो महंगाई है वो जो है ना जानबूझ कर की गई है। ये महंगाई जो है ना कुछ हमारे पास नाम नियाज जो व्यापारी बने बैठे हैं, वो लोग जो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू को जिससे उनका ताल्लुक हो, वो जो है ना आपस में बैठकर प्लानिंग बनाते हैं, फिर वो लोग का अपना रेट होता है। अगर आप घी का रेट जो है ना शक्कर में एक रेट है, तो जैकबाबाद में आपको मुख्तलिफ रेट में मिलेगा। आप देखिए घी जो है रीमा स्टेम किसी जगह पे 5300 रुपया है, किसी जगह पे 5200 रुपया है, किसी जगह पे 5100 रुपया है। रेट जो है ना अब इस वक्त जो है ना वो आसमान से लगा पड़ा है, 450 रुपया से 480 रुपया तक पहुंच गया है। गरीब अपने लिए घी ले एक दिन की उजर से उन लोग क्या खरीद सकते हैं? आपका एक पाव जो है ना 140 रुपये से किरास कर गया है, 130 रुपया पाव मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना कंट्रोल करने का सिस्टम बिल्कुल गैर फाल है। ये प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ जो है ना वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है। DC साहब अब गहरी नींद पड़े हुए हैं, आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। महंगा हर चीज़ महंगा, मैं किस चीज़ पर बात करूँ? और महंगाई भी है और यानी उन्होंने खुद ब खुद अपनी मर्जी पर जो है ना रेट मुकर्रर किए हुए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं बाला हुकाम से पुरजोर अपील करता हूँ DC साहब से खुदारा प्रेस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाया जाए और ये जो अतरादू जो है ना महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, और जो माल ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले, ताकि गरीब को कुछ रिलीफ मिल सके।
خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ محلہ سرائے سابقہ وارڈ نمبر 4 موجودہ وارڈ نمبر 8 گلی مولوی حق نواز اور شوکت سنارے مدینہ مسجد والی سیاست کی نظر ہو چکی۔ گلی میں ٹس لگاتی دفعہ کچھ گھروں کو گلی کی تعمیر جیسی سہولت سے محروم کر دیا، جس میں عباس اخبار فروش کا گھر اور اس کے رشتہ داروں کے گھر شامل ہیں۔ دوران تعمیر گلی گلی میں بھرتی کی گئی، جو کہ گلی پرانی گلی کی نسبت سے 5 فٹ اونچی ہے۔ سارے محلے کا گندا پانی عباس اخبار فروش کے اور دیگر گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کی زندگی اچیرن کیے ہوئے ہے۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ خواب خرگوش میں کوئی عملہ بند پائپ لائن کھولنے نہیں آتا، جبکہ دوسری جانب اہل محلہ کی حکام بالا سے بقیہ گلی کی جلد تعمیر کروانے کی استدعا کی ہے۔ حکام بالا جلد نوٹس لیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ میں غضنفر علی خان نائب تحصیلدار کو سرکل شورکوٹ اربن کا چارج سونپ دیا گیا۔ غضنفر علی خان نائب تحصیلدار شورکوٹ کو قانون گوئی سرکل شورکوٹ اربن کا چارج سونپ دیا گیا۔ عوامی حلقوں نے ان کی تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، چونکہ موصوف پرائز کنٹرول، دفتری امور، فیلڈ امور میں کافی مہارت رکھتے ہیں، نہایت ایماندار اور اپنے فرائض جاوید شانی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ قبل ازیں مختار حسین جعفری نائب تحصیلدار کو شورکوٹ سے نائب تحصیلدار لالیاں تبادلہ کر دیا گیا، جس وجہ سے سرکل شورکوٹ اربن کا چارج خالی تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ کے ضلع جھنگ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود کا ڈسٹرکٹ جھنگ کا دورہ۔ ڈی پی او جھنگ حسن اسد الوی کے ہمراہ پولیس افسران سے کرائم میٹنگ، سنگین مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جدید پولیسنگ کے ذریعے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اور امن کا قیام اولین ترجیح ہے۔ آر پی او فیصل آباد جھنگ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود نے ڈسٹرکٹ جھنگ کا دورہ کیا۔ اپنے دورہ جھنگ میں ڈی پی او جھنگ حسن اسد الوی کے ہمراہ پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم، جملہ ایس ٹی پی اوز سرکل ہائی اور جملہ ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ریجنل پولیس آفیسر نے میٹنگ کے آغاز پر سرکل سطح پر کرائم چارٹ کا تقابلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر آر پی او فیصل آباد کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن کے مطابق جدید پولیسنگ اور سمارٹ ورکنگ کے ذریعے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اور امن کا قیام اولین ترجیح ہے۔ آر پی او فیصل آباد نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنگین مقدمات کی تفتیش جلد مکمل کی جائے، اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور ان کی جائیداد کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سرکل افسران تفتیش کے معیار، کارکردگی اور مقدمات کی یکسوئی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تفتیشی افسران جدید دور کے تقاضوں کے مطابق دستیاب ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے عملی اقدامات کریں۔ مویشی چوروں، رسہ گیروں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر اور تعلیمی اداروں کے منشیات فروشوں کے خلاف منظم کارروائی کی جائے۔ حالیہ دہشت گردی کے پیش نظر مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ساؤنڈ سسٹم کے خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کی جائے۔ جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جائیں تاکہ عوام کے جان و مال کے دشمن پیشہ ور مجرمان کو قانون کی گرفت میں لانے کا عمل مزید تیز ہو سکے۔ تمام پولیس افسران قانون کی یکساں طور پر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے سروس ڈیلیوری میں مزید بہتری لائیں اور اپنے علاقہ جات میں مؤثر گشت کو یقینی بنائیں۔ سرکل افسران ٹھیکری پہرا اور گشت کے نظام کو مانیٹر کریں اور سنگین نوعیت کے جرائم کی صورت میں خود موقع پر جائیں۔ بہتر کارکردگی پر آر پی او فیصل آباد نے ڈی ایس پی لیگل مظہر فاروق سدھانا اور ایس ایچ او کوٹ شاکر، ایس آئی اعجاز احمد کو تاریخی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ آر پی او فیصل آباد نے واضح کیا کہ جرائم کے خاتمے اور شہریوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیں اور شہریوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں۔ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری سی1 نیوز کے نمائندہ نبیلہ ناز سے۔ ڈنگا کے ممتاز کاروباری شخصیت ایم ڈی گریس موبائلز شیخ خرم شیخ علی
شیخ حنان شیخ عثمان کے والد محترم ہردل عزیز ملنسار شخصیت کے مالک شیخ اعجاز احمد مرحوم کے ختم کل عبداللہ ٹاؤن محلہ شاد تکیہ جامع مسجد رضویہ الفاروق میں پڑھی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک قاری صدام حسین صاحب نے کی۔ نعت رسول مقبول قاری بابر ندیم نیازی صاحب، خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق احمد سیالوی صاحب نے فلسفہ موت و حیات عظمت باب کی شان میں روشنی ڈالی۔ شرکت علاقے بھر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت ڈنگا تاجر برادری، ڈنگا صدر موبائلز ایسوسی ایشن ممبران، کاروباری، مذہبی، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کی تعداد میں شخصیات کی شرکت۔ آخر میں سوگواران عزیز اقارب شیخ امانت علی، شیخ ابو بکر، شیخ غلام دستگیر، شیخ محمد عنایت، شیخ سیف اللہ، شیخ محمد عاصم زرگر، شیخ فرحان، شیخ واجد علی، شیخ منیر احمد، دوست احباب مرزا حاجی محمد احسن ڈنگا، محمد عثمان راجپوت، خاور بٹ، شیخ ناصر، محمد شہباز، بابر علی، محمد الیاس، محمد نعیم طارق محمود، حاجی شبیر احمد، مرزا فیصل، محمد شہباز، انجم کوبرا، خالد حسین وہرا اور شیخ عثمان، شیخ خرم، شیخ علی، شیخ حنان نے تمام آنے والے معززین علاقہ کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے والد محترم شیخ اعجاز احمد مرحوم کی نماز جنازہ اور ختم کل میں شرکت کی اور غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوریج C1 نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی۔